الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات والا تبار ہے، جتنا درود پڑھیں اتنی برکتیں ملتی ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام درود کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث آج سننی ہے۔ مومن درود پڑھے، غلام درود پڑھے تو وہ اپنی جھولیاں بھرتا ہے، مگر خود پیارے آقا علیہ السلام درود پڑھنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا پسند فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دربار نبوت میں عرض کی، پیارے آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ کتنا پڑھوں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ۔ عرض کی حضور میں باقی وظائف میں سے چوتھا حصہ 1/4 جو ہے اپنا وقت درود پاک پر صرف کیا کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور اب میں نصف وقت جو ہے آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہ حضور میں 2/3 67% وقت جو ہے وہ درود پاک پہ صرف کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی ہے اور زیادہ کر لے تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر یہ جو عرض معروف تھی یہ طبعی حاجات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر جو وقت ہے اس میں ایکسٹرا وقت جتنا ہے وہ درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ اب اس نے کہا حضور، انہوں نے عرض کی حضور اگر سارا ہی وقت درود پاک پڑھ لیا کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے کام سنور جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ درود پڑھنے سے کام سنورتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جبھی تو شاعر نے لکھا نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ حاضری کی تمنا بھی سب کو ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں سب کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں، تو پھر کیوں نہ درود پاک اپنا معمول بنائیں۔ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا، اور اس کے لیے ہم کیلکولیٹ کریں تو ٹائم نکل سکتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، بہت سارے وہ ہوں گے جو نوکری کرنے کاروبار کرنے اس علاقے سے کسی اور علاقے میں جاتے ہوں گے، بس کے اندر موٹر سائیکل پر گاڑی میں ٹائم گزرتا، یہ وقت کس کام میں گزر رہا ہے؟ آپ چاہیں تو یہ سارا وقت درود پاک میں گزر سکتا ہے، یہ سارا وقت ذکر اللہ میں گزر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ آج گھنٹوں سوشل میڈیا پہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، درود پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا، ذکر الہی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جناب جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1000 روپے دیے جائیں گے، اب ذرا سوچیں آپ کتنے درود پڑھیں گے؟ بندہ کہے بھائی موبائل بھی بند، دوستوں سے کہے کوئی ٹائم نہیں میرے پاس، 1 مہینے کی اسکیم، 1 مہینے تک جو جتنے درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے،
اس کے بعد تو کوئی کام ہی نہیں کرے گا کوئی. دو تسبیح لی اور کونا پکڑ لیا, 1000 درود 10,000 روپے, 10 درود 10,000 روپے, 1000 درود تو 10 لاکھ روپے بن گئے, اتنے سارے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے کی قیمت ہے یا اللہ کی رحمت کی قیمت ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھے, ایک رحمت نہیں, اللہ کے نبی فرماتے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں, پھر بھی نہیں پڑھتے. آج میں بھی پکی سچی نیت کروں, آپ بھی کریں کہ انشاءاللہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے گی انشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی, بہت خوبصورت یہ واقعات ہیں, بڑی شاندار یہ داستان ہے جو ہجرت کی داستان ہے نا, یہ عشق بھری داستان ہے, یہ قربانیوں کی داستان ہے. ذرا سوچئے یہ جو ہجرت مدینہ ہے یہ کیوں ہوئی تھی؟ مکہ پاک میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا. آج آپ کو کوئی بلدیہ ٹاؤن سے آئے, سعید آباد سے کہے نکلو یہاں سے, آپ کہیں میں کیوں نکلوں بھائی, میرا گھر, میرے ماں باپ ادھر رہے, ہمارے باپ داداؤں کی سرزمین, ہمارا سب کچھ یہاں, کیوں نکلیں؟ مکے میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا. کاروبار بھی وہیں تھا, گھر بھی وہیں تھا, خاندان بھی وہیں تھا, جائیدادیں وہیں تھیں. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی, بچپن انہی گلیوں میں گزرا, جوانی وہی گزری. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 63 سال میرے آقا نے اس دنیا کو اختیار فرمایا. ان 63 میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکے میں گزارے. اب 53 سال کی عمر میں اتنا تکلیف, اتنا ستایا گیا کہ مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا. نبی پاک نے پہلے مسلمانوں سے کہا آپ لوگ چلے جائیں, مدینے چلے جائیں, کیونکہ مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی. وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بلاتے تھے, ویلکم کرتے تھے, کہتے حضور وہاں آ جائیں, ادھر آپ کو ستا رہے ہیں, آپ مدینے آ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر جاؤ. ایک ایک کر کے صحابہ جانے لگے, چھپ چھپ کر جانے لگے. ان دشمنان خدا اور رسول کو پرابلم یہ تھا کہ اگر یہ وہاں چلے گئے تو قوت بن جائیں گے, طاقت بن جائیں گے, اور پھر یہاں پر واپس آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں. اس لیے وہ جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے. وہ حملہ روکتے تھے, مارتے تھے, قید کرتے تھے. مگر صحابہ چھپ چھپ کر جانے لگے. تقریباً صحابہ کرام چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید میں تھے کہ پیارے آقا نے ہر جگہ ساتھ رکھا ہے, ہجرت میں بھی ساتھ ہی رکھیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے, ہجرت سے پہلے گھر گئے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, اب میرا سفر ہجرت شروع ہونے کو ہے مدینے کی طرف. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کیا مجھے بھی ساتھ رکھیں گے؟ آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرما دی. بی بی عائشہ کہتی میرے بابا جان اتنا روئے اور زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. اتنی خوشی ہوئی کہ ہزاروں قطار رونے لگے. اب یہ سفر شروع ہوتا ہے, آقا کے عاشق صادق عاشق اکبر ساتھ ہے. بڑی طویل داستان ہے کہ کیا کیا تکالیف اٹھائیں. وہ غار ثور کا واقعہ, وہ مکڑی کا جالا, وہ کبوتر کے انڈے, وہ سانپ کا ڈسنا, وہ صدیق اکبر کی قربانی, وہ کاندھوں پر لے کر غار ثور تک پہنچانا, یہ سب داستانیں ہم نے سنی ہیں. اور خدا کی قسم جتنی بار سنی ہے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کی وہ گود, صدیق اکبر کی وہ سعادت کہ پیارے آقا ان کی گود میں آرام فرماتے رہے. 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا نے غار ثور میں ایسی گزاری کہ آقا تھے اور صدیق اکبر تھے. عاشق رسول کو کیا صحبت ملی ہوگی, کیا زیارت ملی ہوگی, کیا فیض ملا. اور جب یہ قافلہ مدینے کو روانہ ہوتا ہے تو کہیں سراقہ بن مالک کا واقعہ ہوتا ہے, کہیں جناب وہ بھی لوگ آتے ہیں جو گرفتار کرنے آتے ہیں, مگر جلوہ زیبا کو دیکھتے ہیں تو خود گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو مارنے آتے ہیں
نبی پاک کو دیکھتے ہیں تو جان دینے والے بن جاتے ہیں۔ آقا بڑھتے گئے، یہی وہ راستہ ہے کہ جہاں ام معبد کا خیمہ بھی تھا۔ ہائے ہائے، میرے آقا ایک بار ملے ہیں، ام معبد نے ایک بار نبی پاک کو دیکھا، چند منٹوں کی ملاقات تھی مگر دیوانہ کر گئے۔ ساری زندگی ام معبد اور ابو معبد مل کر میرے آقا کا تذکرہ کیا کرتے، محبوب کی گویا نعت خوانی ہوا کرتی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ رسول خدا ہیں، بس ایک بار دیکھا تھا، وہ جلوہ دیکھا تھا کہ دیوانہ بن گئے۔ روز ذکر کرتے تھے کہ آنکھیں کیسی تھیں، یہ بتاؤ ہونٹ کیسے تھے، وہ بتاتی چہرہ کیسا تھا، وہ بتاتی ہونٹ کیسے تھے، وہ بتاتی آواز کیسی تھی۔ اللہ اکبر، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہجرت کے سفر میں نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا، آج بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں وہ موتی کی طرح جگمگا رہا ہے۔ کس طرح نبی پاک کا حلیہ بیان کیا، تاریخ میں جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی محدث نبی پاک کا حلیہ لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ ام معبد کے ان الفاظ کو نہیں بھلا سکتے۔ موتیوں کی مانند میرے آقا کا تذکرہ کیا، آنکھیں کیسی، ہونٹ کیسے، رنگ کیسا، وقار کیسا، جسم کیسا، قد کیسا، اشارہ کرتے، صحابہ کیسے سنتے۔ اللہ اکبر، وہ بکری اسی سفر میں تو معجزہ ہوا نا کہ جس کے تھن سوکھے تھے، آقا نے ہاتھ لگایا، تھن بھر گئے، نہ صرف تھن بھرے، برتن بھر گئے۔ نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، پورے گھر کے برتن بھر کر، جلوہ فرما کر، کرم کر کے آقا سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ قریب آنے والا تھا، ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف ظلم و ستم کی آندھی تھی، جان کے پیاسے تھے۔ ارے ہجرت کی بات کی جائے اور مولا علی کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ شیر خدا نے کیا قربانی دی، اللہ کے حبیب نے جب یہ پلان کر لیا کہ آج مدینے سے اس طرف روانہ ہونا ہے، مگر کفار مکہ کو پتہ نہ چلے، اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا۔ کفار نے اس گھر کا گھیرا کیا، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک فرماتے اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، میری ہی چادر اوڑھ لینا، اور صبح اٹھ کر مکے والوں کو جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ واپس کرنا، اور پھر مدینے میں ہم سے آ ملنا۔ مولا علی کا یقین دیکھو، نبی پاک پر اعتماد دیکھو، کہتے مجھے پتا تھا کہ جس نے اس بستر پر سونا ہے اس پر جان لیوا حملہ ہونا ہے، کیونکہ کافروں نے بھی یہ پلان کر لیا تھا کہ آج کی رات ہی حملہ کر کے معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے۔ مگر مولا علی کہتے ہیں آقا نے ایک بات فرمائی تھی، علی امانتیں لوٹانا اور مدینے میں ملنا۔ آقا نے فرمایا مدینے میں ملنا، مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ہونا ہے، میں نے مدینے پہنچ جانا ہے، کیونکہ نبی کے زبان سے نکلا ہے۔ وہ کانٹوں کی سیج تھی، وہ خطروں کی بستر تھا، مگر قربان جاؤں مولا علی کی شجاعت پر۔ کہتے ہیں میں وہ اس رات پر فخر کرتا ہوں کہ جس رات نبی پاک کے بستر پر سو کر میں نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی جگہ اپنی جان کو پیش کیا۔ کفار پریشان ہیں، محاصرہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا باہر نکلتے ہیں، یہ معجزہ دیکھو نبی پاک کا، چاروں طرف گھر کا گھیراؤ ہے، آقا نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، خود باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے کفار موجود ہیں، نبی پاک کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں، آقا ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا دور سے ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ جس کا محاصرہ کر رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں۔ اچھا نبی پاک نے ایویڈنس کے طور پر، ثبوت کے طور پر ایک اور کمال کیا، آقا یاسین شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ان کافروں کے سر پر، ان دشمنوں کے سر پر خاک بھی ڈالتے جا رہے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہے، جو تلوار لیے کھڑے ہیں آقا سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ وہ جو بندہ دور کھڑا تھا اس نے کہا کس کا محاصرہ کر رہے ہو؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محاصرہ ہے۔ کہا وہ تو ابھی تمہارے درمیان سے نکلے۔ کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سب اپنے سروں پر دیکھو، تمہارے سر پر خاک بھی ڈال کر گئے۔
جب سب نے سر پر ہاتھ لگایا نا تو سب کے سروں پر خاک بھی موجود تھی. نبی پاک چلے گئے, جب اس بستر کو جا کر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں, مولا علی آرام فرما تھے. پریشان ہو گئے یہ کیسے نکل گئے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. تو ہجرت کی داستان سبحان اللہ, یقین کریں جب بھی بیان کرو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ایک بیان میں تو پوری بھی نہیں ہو سکتی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں صرف اشارے کرتے کرتے گزرتا جا رہا ہوں, کیونکہ مدینے پہنچنا ہے اور مدینے میں کیا ہوا وہ بتانا ہے. اللہ اللہ, ادھر ظلم ہے, ادھر جفا کش ہے, ادھر تکلیف ہے, مدینے میں استقبال کی تیاری ہے, مدینے میں شور و غوغا ہے. اللہ کے حبیب مدینے آ رہے ہیں, ہمارے مہمان بن رہے ہیں. روزانہ صبح ہوتی مدینے کے لوگ مدینے کے دروازے پر, مدینے کی اس ابتدا پر جہاں پر مدینہ شروع ہوتا تھا کھڑے ہو جاتے کہ آج آئیں گے. شام ہوتی کوئی نہ آتا, واپس چلے جاتے, پھر کھڑے ہوتے انتظار کرتے, پھر چڑھے جاتے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی میرے آقا کس دن مدینے پہنچے. اللہ اکبر. نبی پاک جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, پیر کا دن. 12 ربیع الاول کی صبح ہے. اللہ کے حبیب جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں, ابھی مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں, ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ کونین کے والی آ گئے, رب کے حبیب آ گئے, مدینے کے مقدر جگانے والے آ گئے. اب صحابہ ہیں, اب وہاں کے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, مدینے میں خواتین ہیں, سب نکل پڑے اللہ کے حبیب کا استقبال کرنے. مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں, مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے ہیں. بچیوں نے گویا نئے نئے کپڑے پہنے, بچوں نے نیا لباس پہنا, 2 رویا کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ایسا استقبال ہوا, آج تک اس استقبال کو کائنات یاد کرتی ہے. وہ نغمہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا, وہ نغمہ پہلی بار وہی گنگنایا گیا. آقا کو کس طرح استقبال کیا گیا وہ بچیاں کہتی ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کے حبیب ایسا بدر, ایسا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. اب ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. بڑی عزت و احترام کے ساتھ نبی پاک سب سے ملتے جاتے, مسکراتے جاتے, بچوں سے پیار کرتے جاتے, اور اہل مدینہ استقبال کرتے جاتے. ذرا سوچو قلب مصطفیٰ کو کیسی ٹھنڈک مل رہی ہوگی, نبی پاک کو کیسی راحت مل رہی ہوگی کہ وہ مکہ جو میرا شہر, جہاں میری پیدائش, جہاں میرا گھر, جہاں میرے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے نہ رہنے دیا, اور آج میرے غلام مدینے والے کس انداز سے استقبال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. مسجد قباء کے قریب وہ مقام آج بھی موجود ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا آئے تھے اور وہاں مدینے والوں نے استقبال کیا. کیا خوبصورت نغمہ ہے. تصور جماؤ وہ کیسا منظر ہوگا جب رب کے حبیب کونین کے والی عرش کے دولہ مدینے میں آئے ہوں گے. نور کی بارش اور خوشیوں کا سما ہوگا. اللہ اللہ. اے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والوں, وہ بھی 12 ربیع الاول تھا جب نبی پاک کے ساتھ صحابہ نے جلوس نکالا تھا. اس دن وہاں نعرے لگائے گئے تھے. ہم کیوں نہ جلوس نکالیں, ہم کیوں نہ نبی پاک کی مرحبا کی دھومیں مچائیں. کیا خوبصورت کلام ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع. آقا مدینے پہنچ گئے ہیں.
سیدنا ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگ گئے. ہر صحابی کی تمنا نبی پاک میرے گھر آئے، مگر آقا نے کہا میری اونٹنی جدھر رکے گی وہی اس گھر میں ہی میں نے جانا. ایک اور خوبصورت بات، مدینے آقا کے پہنچنے سے پہلے کا واقعہ، 700-800 سال پرانی بات. طبا نامی ایک بادشاہ تھا، مدینے سے گزرا، اس کے ساتھ 400 علماء بھی تھے. علماء نے کہا ہم یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبی ایک ایسی وادی پر تشریف لائیں گے جو درختوں والی وادی ہوگی، اور ہمیں لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے. نبی پاک نے یہیں آنا ہے، ہم نے یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا، ان پر ایمان لائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے. بادشاہ بھی عاشق رسول، آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، 700-800 سال پرانی بات ہے. مدینے سے محبت دیکھو کتنا پہلے سے جاری ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، 400 علماء کے لیے گھر بنا دیے، ان کی شادیاں کروائیں. کہا تم یہیں رہو. ایک اور خوبصورت گھر بنایا، ایک خط لکھا، اور خط لکھا نبی پاک کے نام پر جو ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے بظاہر. کہ حضور میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں، اگر آپ کی زندگی میں، اگر میری زندگی میں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کی خدمت بھی کروں گا، مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرمائیے گا. پھر اس میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے نا، ان کو وہ خط بھی دیا اور وہ بڑا مکان بھی دیا. کہا یہ تمہارا مکان، اور یہ خط اگر تمہاری زندگی ختم ہونے لگے نا تو آگے کسی اور کو دے دینا، اور جب نبی پاک آ جائیں تو بیسیکلی یہ مکان ان کا ہے، ان کو تحفے میں دے دینا. آقا کے لیے مکان بھی بنایا، خط بھی لکھا. جب وہ عالم دین دنیا سے جانے لگتے اپنے آنے والی نسل کو دے جاتے، بیٹے کو دے جاتے کہ بیٹا یہ امانت ہے، یہ خط بھی امانت ہے، یہ گھر بھی امانت ہے. اگلی بار جب ان کا انتقال قریب ہونے لگتا وہ خط آگے بڑھاتے، اب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک نے جو یہ فرمایا نا کہ اونٹنی جدھر رکے گی وہی میرا مقام ہوگا، ادھر ہی میں نے ٹھہرنا ہے. اونٹنی چلتی رہی، ہر مدینے والے کا دل دھڑکتا تھا کاش میرے گھر کے آگے رک جائے، آقا میرے مہمان بن جائیں. وہ اونٹنی جا کر رکتی ہے سیدنا ابو ایوب انصاری کے دروازے پر. آقا اس گھر میں چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو ایوب انصاری کون تھے؟ وہ اسی عالم دین کی اولاد میں تھے. دراصل یہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں، میرے آقا کا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان نہیں، نبی پاک میزبان، ابو ایوب انصاری ہی مہمان تھے. آقا کا گھر تھا، آقا اپنے گھر پہنچے، تحفے میں پہلے ملا ہوا تھا. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. آقا سارا زمانہ آپ کا، ہم مہمان آپ میزبان. جناب اب مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی. سب سے پہلی مسجد جو اسلام کی بنی اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم مسجد ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر موجود ہے. اور یہ کیسے بنائی؟ حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو میرے آقا نے پسند فرمایا. وہاں پر خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی. اس جگہ میرے آقا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد ڈالی. یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے. قرآن فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. ترجمہ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.
آگے فرمایا اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ مسجد کی تعمیر کتنی شاندار ہوئی، صحابہ پتھر اٹھا کر لاتے، آقا ان کے ہاتھوں سے پتھر لے کر دیوار پر رکھتے، ایک خوبصورت منظر تھا، گارا بنایا جاتا، اینٹیں لگائی جاتی۔ اے مسجد بنانے والوں، اے مسجد کی تعمیر کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر رکھی، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھی۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ عرض کرتے کہ حضور آپ چھوڑ دیجئے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم خادم موجود ہیں، آپ کیوں پتھر اٹھاتے ہیں، آپ کیوں اینٹیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، جب وہ آگے چلے جاتے آقا ایک اور وزنی پتھر اٹھا لیتے اور مسجد کی تعمیر میں لگاتے۔ صحابہ کرام کا جوش بڑھے، ولولہ بڑھے، جذبہ بڑھے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے، صحابہ کرام بھی پڑھتے، افلح من يعالج المسجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا۔ اس اشعار کے ترجمہ سنیے، وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنا یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلی چیز مدینے جا کر بڑا پہلا کام جو ہوا وہ مسجد قباء کی تعمیر ہے۔ آقا پھر مدینے آتے ہیں، وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھی، اور قباء شریف کی تو کیا بات ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو قباء شریف جائے 2 رکعت طہارت حاصل کر کے جائے، 2 رکعت ادا کرے، اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جب مدینے شریف جانا نا، روز قباء شریف جانا ہے، روز عمرے کا ثواب ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی مسجد بنانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی خوبصورت روایت جو مسجد بنانے والوں پر زبردست یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے دلیل ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم سب نے اپنے گھر یہاں تو بنا لیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے جنت میں گھر بنانے کی کوئی فکر کی؟ یہ گارنٹی ہے، یہ انشاءاللہ وعدہ ہے، اللہ کے لیے مسجد بناؤ، اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو ہمیں ادھر کوشش کرنی چاہیے مسجد بنانے کی، مسجد میں حصہ ملانے کی اور مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار یہ اتنی بڑی مسجد تو کروڑوں روپے میں بنی، لاکھوں میں بنی، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم کیسے بنائیں؟ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ عز و جل کے حبیب فرماتے جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ ضروری نہیں اتنی بڑی مسجد بنائے، مسجد میں حصہ ہی ملا دے، مگر مسجد سے محبت ہونی چاہیے، مسجد سے پیار ہونا چاہیے، اور پھر مسجد کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد گھر جاؤ تو گھر والے خوش ہوتے ہیں نا۔ جب وہ اللہ کا محبوب جو مسجد کو ٹھکانہ بناتا ہے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو رب بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مسجد سے تعلق کتنا ہے، ہم مسجد سے محبت کتنی کرتے ہیں، مسجد میں آتے کتنے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آج یہاں ایسے بھی اسلامی بھائی آئے ہوں جو شاید پورا دن آج مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، کسی نے دعوت دے دی، اجتماع میں آ گئے، اچھی بات، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے ہمارا کنیکشن کتنا ہے۔ علماء فرماتے کسی کا ایمان چیک کرنا ہے نا
تو یہ چیک کر لو کہ اس کے ایمان کی مضبوطی چیک کرنی ہے نا، تو اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ کئی لوگ ہیں جو پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بیانات میں بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ماموں جان امریکہ سے آئے، پاکستان کراچی آئے، اور ظہر کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے گئے۔ نماز پڑھ کے واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے بیٹا عصر کتنے بجے؟ ماموں جان ابھی تو ظہر پڑی ہے، عصر میں تو بہت دیر ہے، 5:30 بجے عصر ہے۔ اچھا 4 بجے تو پوچھا بیٹا وہ عصر کتنے بجے، کتنی دیر باقی ہے؟ ارے ماموں جان ابھی تو 4 بجے، کافی ٹائم باقی۔ جب 4:45 بجے تو کھڑے ہو گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ وضو کرنے جا رہا ہوں، نماز کی تیاری کر۔ ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ ماموں جان نے جو جواب دیا نا بڑا کمال کا تھا کہ بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے، ہم 25 30 40 کلومیٹر تک ہمیں دور مسجد نہیں ملتی۔ آج آپ کے محلے میں مسجد ہے، آپ اذان سنتے ہیں، یہ نعمت آپ کو حاصل ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ، زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد پسند ہے۔ اے علاقے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر کے قریب اللہ کی پسندیدہ جگہ موجود ہے، مسجد موجود ہے۔ آج لوگ مسجد کے قریب گھر لینا پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ، کہتے ہیں اذان کی آواز آئے گی، پارکنگ میں پرابلم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یار اسکول قریب ہونا چاہیے، بس اسٹاپ قریب ہونا چاہیے، رہائش ادھر لو جدھر جناب ہاسپٹل قریب ہو۔ کبھی گھر لیتے وقت، رہائش لیتے وقت یہ سوچا کہ اللہ کا گھر قریب ہو، اس پر رحمت برسے گی، میرے گھر پر بھی برس جائے گی۔ جدھر جدھر تک اذان کی آواز جاتی ہے ادھر ادھر تک اللہ کی رحمت جاتی ہے۔ معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں اذان کی آواز نہ آئے اتنا دور گھر لو۔ ارے ایسا گھر لو کہ روز میرے گھر میں اللہ کا نام گونجے، روز میرے گھر میں آواز آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یورپ جاتے ہیں تو وہاں مسجدوں میں مائک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس طرح نہیں اذان ہو سکتی کہ روڈ پہ آواز آئے۔ تو مسلمانوں نے کیا انتظام کیا، مسجد میں اذان ہوتی ہے، محلے والوں نے اس مائک سے اپنے ریڈیو ٹرانسمیٹر کنیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ آپ مسجد جائیں کہیں مجھے بھی ایک ریڈیو دے دیں، وہ مسجد کے مائک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھروں میں لگایا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں لگایا ہے؟ کہا تاکہ روز ہمارے گھر میں اذان آئے، ہمارے گھر میں اللہ کا نام آ جائے۔ باہر والے یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی کے اندر، اور پانی مسجد سے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آ جائے۔ فش وداؤٹ واٹر، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے نا، اندر ڈالو تو سکون میں آ جاتی ہے۔ یہ مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد کے اندر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہے۔ مگر ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اکثر لوگ مسجد میں ایسے دکھتے، ایسا لگتا ہے مچھلی پانی سے باہر آئی ہوئی ہے، بے چین بے قرار، گھڑی دیکھتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہو کب ختم کریں گے بھائی، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ سوچو تو صحیح بیٹھے کدھر ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ کے یا میرے گھر میں کوئی بندہ آیا، جب ہم کسی کے ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو میزبان کو فکر ہوتی ہے نا خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے۔ میزبان کا کام ہے کہ مہمان کا خیال رکھے۔ ارے اللہ کے مہمان بنے ہو وہ ضرور کریم کرم فرما کر بھیجے، جھولیاں بھر کر لوٹائے گا۔ سکون سے تو رہو نا، آتے ہی جلدی مچاتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل آخر میں آئیں گے، وہ بھی جمعے کی نماز میں جب امام صاحب خطبہ بھی دے دیں گے پھر آئیں گے، اور سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی جلدی، اتنی بے چینی، اتنی بے سکونی، اپنے آپ سے پوچھئے نا مسجد جاتے ہی بے قرار کیوں ہو جاتا ہوں؟ اس کا مطلب there is something wrong، دل میں گڑبڑ ہے۔ اللہ کے گھر میں سکون نہیں آتا تمہیں؟ کوئی بڑا منسٹر بلا لے، کوئی بڑا سیٹھ بلا لے تو بندہ آ کر بتا رہا ہوتا ہے یار ملاقات تو 5 منٹ کی تھی، صاحب نے 1 گھنٹہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کسی سیٹھ کے گھر پر گھنٹہ گزار کر خوش ہوتے ہو، رب العالمین کے گھر میں 10 منٹ پر برداشت نہیں ہے؟ امام صاحب سے پوچھو کبھی 2 منٹ جماعت لیٹ کر دیں اور پکڑ لیتے ہیں، حضرت 2 منٹ آپ نے آج زیادہ کر لی۔
او بھائی 2 منٹ کدھر بیٹھے, اللہ کے گھر میں بیٹھے نا, مزید برکت ملی. یہ 2 منٹ کے لیے لڑنے والا, ایسے بھی لوگ ملے. حضرت ہر روزانہ عشاء 4 رکعتیں 10 منٹ میں پوری ہو جاتی تھی, آج آپ نے 12 منٹ کی تلاوت کی, آج آپ نے 2 منٹ دعا لمبی کر دی. ارے تمہیں ایک ایک 2 منٹ کا پرابلم ہے گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر. یہی بندہ پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مسجد میں 1 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہوئی, اس کو یہ ٹینشن ہے. سوچئے, میں یہ نہیں کہتا جماعتیں لیٹ ہونی چاہیے, ٹائم پہ ہونی چاہیے, اور ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت سے جو امام صاحبان اور مؤذنوں نے پوری دنیا میں نظام بنایا, میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی نظام, ترقی یافتہ ملکوں کا نہ ٹرین نہ پلین کا نظام ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کے امام اور مؤذنین نے قائم کیا ہوا ہے. آپ گھڑی ملا لیں, اذان ہوگی, آپ گھڑی ملائیں, اسی وقت اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی. 99% میں الحمدللہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اللہ کی رحمت سے. امریکہ, یورپ, افریقہ کی ٹرینیں لیٹ ہو سکتی ہیں, بارش ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, ہمارا مؤذن کھڑا ہو کر وقت پہ اذان دے دیتا ہے, امام صاحب وقت پر جماعت کھڑی کر دیتا ہے. مگر اسی امام اور مؤذن کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں. آج سوچئے نا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے محلے کا سب سے معزز آدمی ہمارا امام ہوتا, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز پیش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, اور باتیں بھی اسی امام کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو, یہ اللہ کے گھر میں ہمیں میزبان کی حیثیت سے بلاتا ہے, اللہ کے گھر میں پکار کر ہمیں بلاتا ہے, لیکن نہیں آتے مسجد میں, نہیں کرتے مسجد سے پیار. اچھا پھر ایک تو آتے نہیں, یہ غلطی ہے ہماری. اچھا یہ بھی جملہ بڑا غلط ہے کہ میں مسجد نہیں جاتا, میں نماز پڑھنے نہیں جاتا. ارے تمہاری اور میری اوقات کیا ہے, تمہیں رب نہیں بلاتا. یہ تم رو اللہ کی بارگاہ, مانگو معافی کہ مولا ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ تو نے مہمان بنانا چھوڑ دیا. آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں نہیں جانتا. جب میرے آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ آج اسی اجتماع کی مثال لے لیں, ہو سکتا ہے بلدیہ ٹاؤن والوں نے ہزاروں کو دعوت دی ہو, تھوڑے ہی آئے نا. یہ وہی آئے ہیں جنہیں بلایا گیا ہے, جنہیں اجازت ملی ہے. بغیر اجازت, جب میرے آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ اللہ نے اجازت دی, کرم کیا, مہمان بنایا ہے. کریم نے مہمان بنایا ہے, خالی نہیں لوٹائے گا, جولی بھر کے ہی لوٹائے گا. اچھے مہمان بنو. ہاں یہ بات ضروری. آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہے, گندگی کرے, شور مچائے, آپ کے گھر کا نظام درم برم کر دے, آپ کہیں بھائی جاؤ ادھر سے, اور آئندہ آنا بھی نہیں, بلاتا بھی نہیں بندہ ایسے بندے کو. اچھے مہمان کو میزبان خوش کر کے بھیجتے, با ادب رہا کریں, با وقار رہا کریں, ادب سے آیا کریں, تیاری سے آیا کریں. آپ کسی کو دعوت پہ بلاؤ, او ہو اچھے کپڑے استری کروا کر, تیل لگا کر, خوشبو لگا کر, کدھر جا رہے ہیں؟ فلاں دعوت میں جا رہے ہیں. اچھا اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی وضو نہیں, کوئی بال نہیں بنانے, کوئی کپڑے چیک نہیں کرنے کے بدبو تو نہیں آ رہی. ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ برابر میں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. پسینے کی بو آ رہی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, پیاز کھا کر آ گئے ہیں. یار سوچو تو صحیح, کیا کر رہے ہو آپ؟ اللہ کے گھر کا کوئی ادب نہیں. بے ادبی کرو گے تو کچھ نہیں ملنا. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جتنا وقار کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, اچھے لباس پہن کر, نہیں اچھا لباس, صاف ستھرا لباس, عطر لگا کر, خوشبو لگا کر, وضو کر کے, بال بنا کر, کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے 1000 درہم کا لباس الگ رکھا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا وہ لباس پڑھتے, پہن کر نماز پڑھتے کہ دنیا والوں کے سامنے اچھا لباس پہنوں اور اللہ کی بارگاہ میں گھٹیا لباس پہنوں. اس لباس پہ, جس لباس پہ ہم مسجد میں آتے ہیں, کسی معزز شخص سے ملنے جائیں گے, میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جتنا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تو بہرحال آج کے اس بیان میں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا, مبارک ہو انہیں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی. مگر میں سب کو دعوت دیتا ہوں, دنیا میں جب بھی آپ کو معلوم پڑے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں, اور بالخصوص دعوت اسلامی والے بنا رہے ہیں, تو ان کو آنا نہ پڑے ہمارے پاس. ہمیں بھاگ کر کہنا چاہیے یار ہمارا بھی حصہ ملا لو. آپ تو مسجد بھی بناؤ گے, اس کو آباد بھی کرو گے,
آپ نمازی بھی بناؤ گے، آپ مدرسہ بھی پڑھاؤ گے، پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں کرو گے، ہمارا حصہ ملا لو۔ کوئی کامیاب بزنس مین پروجیکٹ شروع کرتا ہے، لوگ جا کر کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ملا لو یار، بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے، آپ کا پروجیکٹ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تھوڑا سا شیئر میرا رکھ لو۔ جب ہم دنیا کمانے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں، جب ہمیں پتا چلے کہ دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں، ارے دعوت اسلامی والے کا کمال یہ ہے صرف دیواریں نہیں بناتے، پکڑ پکڑ کر لوگوں کو روڈوں پہ جا کر نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لا کر نمازی بھی بناتے ہیں۔ ہمارا تو ثواب کا میٹر جاری ہو گیا نا۔ مسجد وہ ثواب ہے، یاد رکھنا۔ دنیا میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے وقت سوچتے ہیں یار ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرو دیر تک نفع آتا رہے۔ مسجد وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ مدنی کاروبار ہے، آپ بنا دیں، حصہ ملا دیں، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، میں اور آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ مسجدیں بنائیے، پھر اس کو آباد کیجئے، اس سے محبت کیجئے، مسجد میں جاؤ تو پرسکون رہا کرو، اللہ کی مہربانی کے مجھے مہمان بنایا۔ اور آخری بات، باادب طریقے سے، اہتمام کے ساتھ۔ بڑا خوبصورت رسالہ ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، مسجدیں خوشبودار رکھیے، اس میں مسجد کے آداب بیان کیے، ہمیں پتہ تو چلے آداب کیا ہیں۔ وضو کر کے دوڑتے ہوئے آئیں گے مسجد کے اندر، جناب وہ جسم سے قطرے ٹپک رہے ہیں، یاد رکھیں مسجد میں اس طرح پانی گرانا ناجائز ہے، آئے ثواب کمانے تھے، اچھا پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے کیونکہ جماعت پکڑنی ہے۔ او بھائی جماعت پکڑنے کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں شور ہوگا، دھمک ہوگی۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر جو بزرگ ہیں ہمارے، کئی مسجدوں میں دیکھا، ٹھیک ہے بچے نہیں آنے چاہیے شور مچانے والے، لیکن اگر بچے آ گئے ہیں تو ان کو چپ کرانے کے لیے آپ کو بھی شور مچانا ضروری ہے؟ اتنا ڈانٹیں گے، اتنا جھڑکیں گے، ایسا نہ کیا کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، سکون، وقار، ادب، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کا ادب نصیب فرمائے، اور مسجدوں کو گندگی سے بچائیے۔ کچرے پھینکتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی گرا دیتے ہیں، اچھا پھر مسجد میں آئے تو فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھ لو، ہمیشہ ذہن میں ایسی سیٹنگ ترکیب بنا لو کہ آپ میں سے کوئی بھی چپل پہن کر نہیں آتا مسجد میں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ عادت بن گئی ہے۔ مسجد جانا ہے، سب سے پہلا کام چپل پیر سے اتریں گے، آٹومیٹکلی اتریں گے۔ بالکل اسی طرح اٹیچ کر لو عادت کہ جب مسجد میں آ جاؤں تو پہلا کام اعتکاف کی نیت کر لوں گا، کیونکہ کبھی پانی پینا پڑتا ہے۔ تو جب بھی ایسی چیزیں ہوں گی آپ کو یاد نہیں رہے گا اور آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، پانی پینا، کھانا، سونا، سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سب ناجائز ہے مسجد میں۔ اللہ مکے مدینے لے جائے، ادھر زمزم پینا، سب پیتے ہی ہے نا حرم میں، بغیر اعتکاف کی نیت ناجائز ہے، لیکن عادت ہوگی تو آٹومیٹکلی جب جائیں گے اعتکاف کی نیت ہو جایا کرے گی۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔